اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے. اس کی نظر چار سو تھی. ذرا سے بھی لاپرواہی اور کوئی بھی فوجی اس کو دیکھ لے گا. اینٹوں اور پتھروں کے ملبے سے وہ بڑے دھیان سے ٹاپتی چلی جا رہی تھی. بھوک اور پیاس سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن وہ چل رہی تھی کیونکہ اسے چلنا تھا. سر پر اس نے حجاب باندھا تھا اور اپنی بڑی سی فراق کو اٹھاتی ہوئی ملبے کو ٹاپتی چلی جا رہی تھی. اچانک چلتے چلتے اس کا پاؤں ملبے میں کسی لاش کے ہاتھ پر پڑ گیا. دیکھا تو وہ اس کے پڑوس والے بابا عبداللہ کی لاش تھی. وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی. اب اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو قابو کیا تاکہ اس کی چیخ آس پاس کھڑے اسرائیلی فوجیوں کو سنائی نہ دے. لیکن یہ اس کا گمان تھا، کیونکہ پاس ہی کھڑے کچھ اسرائیلی فوجیوں نے اس کی چیخ سن لی تھی. وہ اس کی طرف تعاقب میں آنے لگے. وہ پھرتی سے بھاگی اور ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئی. زندگی لکھی تھی اور وہ بال بال بچ گئی. اب اس نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہے. شاید اسے کسی نشانی کی تلاش تھی. اس کی نظریں بار بار آسمان کی طرف دیکھتی تھی، جیسے وہ وقت کا تعین کر رہی ہو. بہت دور چلنے کے بعد اس کو ایک بوسیدہ سا بورڈ نظر آیا جس کے اوپر عربی میں کچھ لکھا تھا. وہ سمجھ گئی کہ اس کی منزل یہی ہے. اس تمام جگہ پر ملبے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، لیکن چھوٹی چھوٹی الماریاں کھڑی تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ یہ کوئی ایک شاپنگ مال ہو. وہ جلدی سے ملبہ ہٹا کر کچھ ڈھونڈنے لگی. اچانک اس کی نظر خون میں لپٹے ہوئے کچھ پنیر کے پیکٹ پر پڑی. اس نے وہ پیکٹس اٹھا لیے، ان پہ سے خون صاف کیا اور اپنی دوپٹے میں باندھ لیے. کچھ دور ایک لاش کے پاس اسے ڈبل روٹی کا پھٹا ہوا پیکٹ نظر آیا. ڈبل روٹی ملبہ گرنے سے کافی حد تک مسلی جا چکی تھی. اس نے ڈبل روٹی کو دھیان سے دیکھا تو وہ خراب نہ تھی. اس نے ڈبل روٹی بھی اٹھا لی. اب اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائی، جیسے کہہ رہی ہو، اے میرے رازق، مجھے رزق مہیا کرنے کے لیے لاکھ لاکھ شکریہ. کئی روز کی بھوکی ہونے کے باوجود اس نے تیزی اپنا واپسی کا سفر شروع کر دیا، جیسے کوئی اس کی راہ تکتا ہو. اسرائیلی فوجی مٹر گشتی پہ تھے. وہ کبھی دیوار کے پیچھے چھپتی، کبھی ملبے کے پیچھے لیٹ جاتی. اس سے شاید زندگی سے اتنا پیار نہ تھا، لیکن اسے زندہ رہنا تھا کسی کے لیے. اب سورج غروب ہونے میں محض آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا. کافی دور چلنے کے بعد اس نے ملبے سے پتھر تیزی ہٹانا شروع کیے. پتھر کے پیچھے ایک دروازہ سا رکھا ہوا تھا جس کے پیچھے ایک خیمہ تھا. وہ خیمے میں داخل ہوئی تو اس کے 3 چھوٹے بچے لپک کر اس سے آن چپٹے، جیسے ماں کے زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہ ہو. ماں نے بچوں کو خوب پیار کیا اور ڈبل روٹی اور پنیر دکھا کر ان کو یہ بتایا کہ اب میرے بچے بھوکے نہیں رہیں گے. ان بچوں میں سب سے بڑی بچی 8 سال کی، اس سے چھوٹی بچی 5 سال کی اور سب سے چھوٹا بچہ محض 3 سال کا تھا. ماں نے ڈبل روٹی صاف کر کے سب سے چھوٹے بچے کو کھلائی، لیکن 2 بڑی بچیوں نے کھانے سے انکار کر دیا. کہنے لگی، ہم نہیں کھا سکتے، ہمارا روزہ ہے. کیا معلوم اگلے سال روزے رکھنے نصیب ہوں یا نہ ہوں. سب سے بڑی بچی نے ماں سے کہا، ماں ابھی افطاری ہونے میں کچھ ہی وقت رہ گیا ہے، کیوں نہ تم ہمارے لیے ویسے ہی افطاری تیار کرو جیسے ابا کے ساتھ کیا کرتی تھی. کہ سنتے ہی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھلا وہ اپنے معصوم بچوں کی بات کیسے ٹال سکتی تھی. ماں خیمے سے باہر آئی. باہر آ کر اس نے کچھ لکڑیاں جمع کیں اور ان پر آگ لگا کر ایک پتھر گرم کیا. اس گرم پتھر کے اوپر اس نے ڈبل روٹی اور پنیر کا ایک سینڈوچ سا تیار کیا، شاپر میں رکھا، آسمان کی طرف دیکھا تو اس کو احساس ہوا کہ اب افطاری ہونے میں چند ہی لمحات رہ گئے ہیں. ماں بنائے گئے سینڈوچز اٹھا کر خیمے کے اندر گئی اور بچوں کو دکھایا. اس کے بچے سینڈوچ دیکھ کر بہت خوش ہوئے. سب سے چھوٹے بچے نے ماں سے پوچھا، ماں کیا ابا ہمارے ساتھ افطاری نہیں کریں گے؟ یہ سنتے ہی ایک بار پھر ماں کی آنکھیں بھیگ گئیں. وہ کہنے لگی، جب ہم سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو میں، تم اور تمہارے ابا ہم سب مل کر افطاری کریں گے. ماں نے کہا،
چلو اب افطاری کر لو۔ یہ کہتے ہی ماں نے سینڈوچ اٹھا کر جیسے ہی بچے کو دیا، ملبے تلے بنا ہوا خیمہ ایک دھماکے سے اڑ گیا۔ باہر بجھی ہوئی لکڑیوں کے دھوئیں نے اسرائیلی فوجیوں کو وہاں انسانوں کی موجودگی کا پتہ دے دیا تھا۔ اس دن افطاری بھی ہوئی، روزہ بھی کھلا، لیکن جنت میں۔